رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں، نور فلک سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا کنز ایمان اسکولز ٹی وی، مائی سیلف محمد حسنین رضا۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ اسلامیات، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں جی سبجیکٹ اسلامیات فرام کلاس 3، جس کا باب نمبر ہے جی 1 اور سبق نمبر بھی کون سا ہے جی 1۔ باب نمبر 1 میں بیٹا ہم کیا سیکھنے والے ہیں جی؟ القرآن الکریم، ٹھیک ہے۔ اس پورے باب میں ہم نے قرآن کریم کے حوالے سے کافی ساری ہمیں معلومات ملے گی، جس کو ہم نے لرن کرنا ہے بہت اچھے طریقے کے ساتھ۔ تو ابھی جو ہم بیٹا پڑھنے والے ہیں وہ ہے جی ہمارا سبق نمبر 1، جس کا ٹاپک ہے جی ناظرہ قرآن عربی حروف کی پہچان۔ ٹاپک کیا ہے جی ہمارا اس میں؟ ناظرہ قرآن عربی حروف کی پہچان۔ تو اس سے پہلے بیٹا اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ ہم اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے بیٹا اس کا مقصد، بچے عربی حروف کو پہچان سکیں، بچے عربی حروف کو پہچان سکیں۔ That's why ہم اس لیسن کو ریڈ کر رہے ہیں، تاکہ ہم عربی حروف کی پہچان کر سکیں۔ تو اس سے پہلے جی عربی حروف کے حوالے سے میں چھوٹی سی ایک ہیڈنگ دی ہے، حروف ہجا۔ حروف ہجا، اس کو حروف تہجی بھی آپ بول سکتے ہو، بٹ یہاں پہ جو انہوں نے ہیڈنگ دی ہے وہ ہے جی حروف ہجا۔ حروف ہجا کون سے ہوتے ہیں جی؟ عربی حروف کی کل تعداد 29 ہے، 29 ہے، انہیں حروف ہجا کہتے ہیں، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ تو آئیے بیٹا 29 حروف تہجی ہیں۔ حروف تہجی، حروف ہجا بیٹا وہ حروف ہوتے ہیں کہ جو بیس ہوتے ہیں کسی بھی زبان کی، ٹھیک ہے، ان کے بغیر کسی بھی زبان کو سیکھنا، بولنا، پڑھنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو عربی زبان کے اندر بھی حروف ہجا ہیں، جس کی کل تعداد کتنی ہے جی؟ 29۔ کتنی تعداد ہے جی؟ 29۔ تو آئیے اب ہم ان 29 کو فردن پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ جسٹ انہوں نے پہچان کروانے کے لیے چند یہ حروف ہجا کی پریکٹسز انہوں نے کروائیں گے، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم حروف ہجا کو پہچان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کریکٹ پروننسیشن بھی کر سکیں۔ تو میں ان کا تلفظ بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے میرے ساتھ بآواز بلند پڑھنا ہے۔ الف، الف کو بیٹا حمزہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ حمزہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے جی با، اس کو بیٹا ہم نے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اس کی انہوں نے چھوٹی سی مثال اوپر ہی دے دی ہے، یہ اس جگہ پہ براؤن کلر کے اندر، کہ جب با کو ہم نے بیٹا پرناؤن کرنا ہے تو اس کو بے الف با، یعنی تھوڑا سا لمبا کر کے اس کو ہم نے پرناؤن کرنا ہے، جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں با۔ ایز اے سیم کنڈیشن بیٹا تا کی بھی ہے، تا، ثا۔ جیم کو ہم نے تھوڑا سا اس سے زیادہ لمبا کرنا ہے، جیم۔ دین ہے جی ہا، خو۔ اچھا بیٹا جی ہا جو ہے یہ ہمارے حلق کا جو درمیان والا حصہ ہوتا ہے نا، یہ وہاں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور خو جو ہے حلق کا بالکل جو سٹارٹڈلی حصہ ہے نا، اس میں سے ادا ہوتا ہے۔ دونوں میں سے واضح فرق یہ ہے کہ ایک کو باریک پڑھا جاتا ہے، دوسرے کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ پھر سے ہم اس کو پرناؤن کرتے ہیں اور تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، جیسے کہ اوپر یہ یہاں پہ انہوں نے
ہے کے ساتھ الف کو لگا کے بتایا کہ اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے. یہ ایک الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے جی؟ ایک بند انگلی کو کھولتے وقت یا کھلی ہوئی انگلی کو بند کرتے وقت درمیانی حالت میں جتنا بھی ٹائم لگے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ایک الف کی مقدار. تو ایز اے سیم کنڈیشن بیٹا جس طرح ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اس کو ایک الف کی مقدار ہی کہا جاتا ہے. اتنا ہی ٹائم ایک الف کی مقدار میں ہوتا ہے. میرے ساتھ مل کے پڑھیں ذرا. ہا خو. اب دال اور دال کو تھوڑا سا زیادہ لمبا کرنا ہے. اس کے ساتھ مد اٹیچ ہوتی ہے. دال ذال. اور ذال کا بیٹا مخرج ہے سامنے والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے زبان کی نوک لگائیں تو کس کی آواز ادا ہوتی ہے؟ ثا کی. ذال کی. ذال اور ثا بیٹا ان دونوں کو نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے. بالکل لٹل بٹ تھوڑا سا فرق ہے جس میں ہم آوازوں میں فرق کرتے ہیں. پہلے کی کیا ہے یہاں پہ جی؟ ثا. اور یہاں پہ کیا ہے جی؟ ذال. اب ہے جی رو. اس کو ہم موٹا پڑھتے ہیں جی. زا. ڈفرنٹ بٹوین ذال اینڈ زا. ٹھیک ہے. ذال میں اور زا میں فرق کیا ہے؟ ذال میں بیٹا جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو سامنے والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے زبان کی نوک لگائیں تو ذال کی آواز ادا ہوتی ہے. اور اگر زبان کا جو سٹارٹڈلی حصہ ہے اسے تھوڑا سا پیچھے اور تالو کا جو انتہا ہے وہاں پہ اٹیچ کریں تو پھر کس کی آواز ادا ہوتی ہے؟ زا. یعنی اس دفعہ میں آپ نے زبان دانتوں کے ساتھ نہیں لگانی. سین. اب بیٹا اس کا جو مخرج ہے یہ ثا اور سین میں بیٹا فرق ہے. ثا کی دفعہ میں ہم زبان دانتوں کے ساتھ لگاتے ہیں اور سین کی دفعہ میں ہم زبان دانتوں کے ساتھ نہیں لگاتے. شین. بیٹا زا سین شین یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے جی صاد. ٹھیک ہے. ڈفرنٹ بٹوین سین اینڈ صاد. سین بیٹا باریک پڑھتے ہیں, صاد موٹا پڑھتے ہیں, نکلنے کی جگہ ایک ہے بٹ یہاں پہ زبان کو ہم تھوڑا سا گول کرتے ہیں جس کی وجہ سے صاد کی دفعہ میں آواز ہماری موٹی معلوم ہوتی ہے. صاد ضاد. تو بیٹا دال اور ضاد میں بیٹا نکلنے کی جگہ تقریباً سیم ہے لیکن ضاد کی دفعہ بیٹا اس کو پر پڑھیں گے ہم موٹا پڑھیں گے اور دال کو باریک. جس طرح ہم نے صاد کو موٹا کیا یعنی زبان کو اندر کی طرف سے ہم نے تھوڑا سا گول کیا دین ہم نے پرناؤن کر دیا تو کس کی ساؤنڈ پریزنٹ ہوئی ہے جی؟ ضاد. اس کے بعد ہے جی تو. یہ بیٹا سیم اسی طرح کا اس کا تا اور تو میں کیا فرق ہے جی؟ نکلنے کی جگہ سیم ہے بٹ تو کی دفعہ میں ہم زبان کو اندر سے تھوڑا سا گول کریں گے دین اس کو پریزنٹ کریں گے تو آواز کس کی نکلے گی جی؟ تو وہ. ذال اور ذو بیٹا ان دونوں کی جگہ ایک ہی نکلنے کی ہے لیکن ذال ہم نے باریک پڑھنا ہوتا ہے, ذو موٹا. اور موٹا پڑھنے کا بیٹا کیا میتھڈ ہے میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ زبان کو تھوڑا سا ہم نے اندر گول کرنا ہوتا ہے دین اس کو پارشلی ہم کیا کرتے ہیں پریزنٹ کرتے ہیں تو تب کس کی آواز بیٹا ظاہر ہوتی ہے؟ ذو کی. تو مل کے پڑھتے ہیں ذرا. ذو. اب جس جگہ سے ہم نے بیٹا ہا کی آواز کو پرناؤن کیا تھا اسی جگہ سے ہم نے عین کی آواز کو پرناؤن کرنا ہے یعنی کہ حلق کے درمیان والے حصے سے. عین عین عین. دین بیٹا ہم نے پڑھنا ہے غین ف. جس طرح بیٹا اس کو عام روٹین میں ہم پڑھتے ہیں اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے. اوف کاف. اچھا بیٹا نقطوں والے قاف اور ڈنڈے والے کاف میں فرق کیا ہے؟ نقطوں والے قاف کو بیٹا ہم نے موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ زبان کا جو اینڈ والا حصہ پچھلی جانب سے وہاں سے نرم تالو کے حصے کے ساتھ زبان اور زبان کا اینڈ والا حصہ اور نرم تالو یہ دونوں کی اٹیچمنٹ ہوگی تو پھر قاف کی ساؤنڈ پریزنٹ ہوگی. قاف. اور زبان کا وہی حصہ ہم نے نرم تالو سے تھوڑا سا آگے ہیں تو سخت تالو شروع ہو جاتا ہے ہمارا وہاں پہ اٹیچ کریں گے تو اس کی آواز آئے گی جی کاف لام. سیم جس طرح آپ بیٹا اس کو پڑھتے ہو ویسے ہی پڑھنا ہے بٹ اس کو جتنا لمبا میں نے کیا ہے اتنا ہی لمبا آپ نے بھی پڑھنا ہے. میم
نون واو ہا ہا یا. اچھا بیٹا یہ ہا اور یہ ہا یہ دونوں ایک ہی ہا ہیں، بس ان کی شکلیں اور ہے، اور نکلنے کی جگہ بیٹا ان کی سیم ہے. جہاں سے آپ کا ہا نکلا تھا نا وہ تھا ہمارا حلق کا درمیان والا حصہ. اب ہم نے ہمارا جو ووکل ہے، ہمارا حلق ہے، اس کے بالکل لاسٹ جو جگہ ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہاں سے اس کی ساؤنڈ پریزنٹ ہوتی ہے. ہا ہا یا. تو بیٹا حروف تہجی کی ہم پہچان بھی کر چکے ہیں، جس کو ہم نے حروف ہجا پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے جی؟ حروف ہجا. ان کی ہم پہچان بھی اچھے طریقے سے کر چکے ہیں، اور ان کے مخرج یعنی نکلنے کی جگہ بھی ہم لسن کر چکے ہیں کہ کس حرف نے کہاں سے ادا ہونا ہے. تو آپ نے بیٹا اس کی اچھی طرح سے پریکٹس کرنی ہے. میں ایک دفعہ آپ کو دوبارہ پڑھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اسی طرح سے اس کو پریزنٹ کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. الف حمزہ، با تا تا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا ہا یا. جی بیٹا ہم نے اس کو اگین اس کو ریڈ کیا ہے، تو جس طرح بیٹا میں نے آپ نے ابھی آپ کو میرے ساتھ آپ نے مل کے پڑھا ہے، اسی طرح سے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. تو آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. جی تو اب ہمارے پاس ہیں جی آدی اشکال والے حروف. ٹھیک ہے، اشکال جمع ہے شکل کی. شکل بیٹا جو ہمیں نظر آئے، تو یہاں پہ بیٹا لکھا ہوگا کچھ حروف ہجا ایسے ہیں جنہیں ملا کر لکھا جائے تو وہ آدھے لکھے جاتے ہیں. یہ مندرجہ ذیل ہے. مندرجہ ذیل کا مطلب بیٹا کیا ہوتا ہے؟ جو نیچے لکھا ہوا ہو. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون سے ایسے حروف ہیں جب دوبارہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملا کے لکھے جائیں تو وہ آدھے ہوتے ہیں، یعنی ان کی شکل آدھی ہوتی ہے. یہ بیٹا نیچے مثال لکھی ہوئی ہے با. تو با کا بیٹا کسی بھی حرف کے ساتھ آپ ملا کے لکھو گے تو اس کی آدھی شکل یہ اوپر ہو جائے گی. ساتھ میں کیا لکھا ہوا جی؟ لام. با لام. آگے جی تا با ثا میم جیم نون حا جیم خا را سین نون فا میم را. سوری یہ صرف دو ہی ہیں. فا را صاد فا ضاد با عین لام میم غین واو را فا صاد قاف را کاف میم لام میم میم نون نون صاد یا. جی تو ابھی ہم نے آدی اشکال والے حروف سیکھے ہیں کہ یعنی جب ان کو کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملایا جائے تو ان کی آواز ان کی شکل آدھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آدی اشکال والے حروف.
اب ہم پڑھ رہے ہیں جی حروف محملہ. کون سے حروف ہیں جی؟ حروف محملہ. حروف ہجا میں وہ حروف جس پر نقطے نہ ہوں انہیں حروف محملہ کہتے ہیں. جیسے حا، دال، را، سین، صاد، طا، عین، کاف، لام، میم، واو، ہا، یا. تو حروف محملہ بیٹا اپنے فنگر ٹپس میں اب جو چیزیں ہم یاد کر رہے ہیں ان کو آپ نے فنگر ٹپس پہ یاد کرنا شروع کر دیں کہ حروف محملہ وہ حروف ہوتے ہیں کہ جن پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا. تو اب ہم پڑھ رہے ہیں جی حروف موجمہ. حروف موجمہ. حروف موجمہ کون سے ہوتے ہیں؟ حروف ہجا میں وہ حروف جن پر نقطے ہوں انہیں موجمہ کہتے ہیں. جیسے با، تا، تا، جیم، خا، ذال، زا، شین، ضاد، ضا، غین، فا، قاف، نون. That's it. حروف محملہ جن پر کوئی نقطہ نہ ہو اور حروف موجمہ وہ حروف جن پر کیا ہوتے ہیں جی؟ نقطے. تو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں جی حروف شمسی. کون سے حروف پڑھیں گے جی؟ حروف شمسی. تو حروف شمسی کون سے ہوتے ہیں جی؟ حروف شمسی سے مراد وہ حروف ہیں جن کے شروع میں اگر الف لام آ جائے تو لام کی آواز نہیں پڑھی جاتی. جیسے تا، تا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا، لام، نون. تو بیٹا ان کی مثالیں آپ کے سامنے. التراب تو کیا تھا؟ الف لام تے را الف با. تو اب تا شروع میں آ گیا تو تا سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے جی؟ الف لام. تو جب الف لام آ گیا تو اب ہم نے حروف شمسی میں کیا پڑھا ہے جی؟ الف لام آ جائے تو لام کی آواز نہیں آتی. تو اب دیکھیں التراب ورڈ ہے التراب لیکن جب ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں تو کیا بنے گا جی؟ یہ التراب. اس کے بعد ہے جی الشمس. ورڈ ہے ویسے الشمس، کیا ہونا چاہیے جی؟ الشمس، لیکن شین سے پہلے الف لام آ گیا تو اب رول کیا ہے حروف شمسی کا کہ ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ لام کی آواز کو پریزنٹ نہیں کرنا. تو کیا ہوگا جی؟ یہ الشمس ایز اے سیم کنڈیشن الرجل وغیرہ. اب ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں جی حروف قمری. حروف قمری بیٹا حروف قمری سے مراد وہ حروف ہیں جن کے شروع میں الف لام الف لام آ جائے تو لام کی آواز پڑھی جاتی ہے. یہ حروف مندرجہ ذیل ہیں. ٹھیک ہے جی. کون سے ہیں جی؟ اب یہ سامنے ہم دیکھ لیتے ہیں ان کو. الف، با، حا جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، واو، ہا، یا. تو حروف قمری بیٹا کون سے ہیں جی؟ حروف قمری وہ کہ جن کے شروع میں الف لام آ جائے تو لام کی آواز پڑھی جاتی ہے. شمسی میں لام کی آواز نہیں پڑھی جاتی اور قمری میں لام کی آواز پڑھی جاتی ہے. مثالیں الارض، القمر، المرض وغیرہ. تو آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں جی. تو ہمارے پاس ہیں جی حروف لین. حروف لین واو، وہ واو اور یا جن سے پہلے جن سے پہلے والے حروف پر زبر ہو تو انہیں حروف لین کہتے ہیں. پھر سے بیٹے اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھ رہے ہیں. وہ واو اور یا جن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو انہیں حروف لین کہتے ہیں.
वाव लीन की मिसाल, सीन वाव जबर सौ, फा जबर फा, सौफा, खा वाव जबर खौ, फा जबर फा, खौफा, या वाव जबर यौ, मीम दो पेश मुन, यौमुन, लाम वाव जबर लव। उसके बाद है जी या लीन की मिसाल, हमजा या जबर ऐ, शीन या जबर शै, हमजा या जबर ऐ, नून जबर ना, ऐना, हा या जबर है, सा पेश सु, हैसु। लास्ट में बेटा जी हम पढ़ रहे हैं जी हुरूफे मुक़त्तात। कौन से हुरूफ हैं जी ये? हुरूफे मुक़त्तात। कुरान मजीद में बाज़ सूरतों के शुरू में कुछ हुरूफ लिखे हुए हैं जिनकी तादाद 14 है। इन हुरूफ को हुरूफे मुक़त्तात कहते हैं। इनके मानी किसी को मालूम नहीं। ये हुरूफ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान राज हैं। इन हुरूफ को अलग अलग पढ़ा जाता है। तो अब बेटा हम इन हुरूफ को रीड करते हैं नेक्स्ट पेज पे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी ही खूबसूरत बेटा एक बात लिखी है सर्कल के अंदर, ये सॉरी रेक्टेंगल के अंदर, इसको हम एक दफा पढ़ लेते हैं। जी प्यारे बच्चों, कुरान मजीद के हर हर्फ को पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब हमने कुरान पाक को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि उसके एक एक हर्फ से अल्लाह ताला हमसे इतना खुश होता है कि अल्लाह हमें 10 नेकियां अता करता है। सुभान अल्लाह। तो आइए अब हम रीड करते हैं जी हुरूफ मुक़त्तात को। जी तो हुरूफ मुक़त्तात हमारे सामने आ चुके हैं। ये पहले नंबर पे बेटा लिखा हुआ है जी हुरूफ पढ़ने का तरीका। हुरूफ पढ़ने का तरीका। और उनसे पहले बेटा यहां पे लिखी हुई है नंबर शुमार, नंबर शुमार। तो अब आइए हम इन हुरूफ को भी देखते हैं और उनको पढ़ने का तरीका भी सीखते हैं। ये बेटा 3 वर्ड है अलिफ लाम मीम। इसको पढ़ने का तरीका क्या है जी? अलिफ लाम मीम। नंबर 2 अलिफ लाम मीम सॉद। मेथड इज अलिफ लाम मीम सॉद। थर्ड वन इज अलिफ लाम रॉ। मेथड अलिफ लाम रॉ। फोर्थ वन इज अलिफ लाम मीम रॉ एंड मेथड अलिफ लाम मीम रॉ। फिफ्थ वन इज काफ हा या आइन सौद। पढ़ने का तरीका काफ हा या आइन सौद। सिक्स्थ वन इज तोहा। मेथड तो हा। सेवंथ वन इज तो सीन मीम। मेथड तो सीन मीम। एट्थ वन इज तो सीन। पढ़ने का तरीका तो सीन। नाइन्थ वन इज यासीन। पढ़ने का तरीका जी यासीन। टेंथ वन इज सोद। मेथड सोद। 11th वन इज हामीम। मेथड हामीम। 12th वन इज आइन सीन कॉफ। तरीका आइन सीन कॉफ। 13वें नंबर पर है जी कॉफ। मेथड कॉफ। 14th वन इज नून। मेथड नून।
جی تو اب ہم حروف مقطعات سیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، جن کا مین، جن کا مطلب صرف اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کیا ہے جی، راز، اس کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ تو بیٹا ان کی زیارت بھی کرنی چاہیے، ان کو دیکھنا بھی چاہیے، ان کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اتنے قیمتی حروف ہیں یہ۔ اب لاسٹ میں ایک اور چیز رہ گئی تھی ہمارے پاس جی، حروف مدہ۔ کون سے حروف ہیں جی؟ حروف مدہ۔ الف واو یا کو حروف مدہ کہتے ہیں، الف واو یا کو کیا کہتے ہیں جی؟ حروف مدہ۔ اچھا الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ کیا ہوتی ہے جی؟ وہ الف جس پر اعراب زبر زیر پیش نہ ہو اور اس کے پہلے والے حرف پر زبر ہو، ٹھیک ہے، تو الف مدہ کہلاتا ہے۔ جیسے میم الف زبر ما، ہا الف زبر ہا۔ پھر سے بولتے ہیں جی، میم الف زبر ما، ہا الف زبر ہا۔ اب ہے جی واو مدہ، وہ واو جس پر اعراب نہ ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش، یہ پیش بہتر نے بریکٹ میں لکھی ہوئی ہے، آ جائے، واو مدہ کہلاتا ہے۔ جیسے نون واو پیش نو، را دو پیش رن، نورن، قاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، قولو، اور آخری ہے جی یا مدہ، وہ یا جس پر اعراب نہ ہو اور اس سے پہلے حرف پر زیر آ جائے، یا مدہ کہلاتا ہے۔ جیسے با یا زیر بی، فا یا زیر فی۔ تو ہم حروف مدہ بھی سیکھ چکے ہیں جی۔ تو اب ہم نے ان حروف کو، جن حروف کو بیٹا ہم سیکھ چکے ہیں، 29 ہم نے بیٹا جی حروف سیکھے ہیں، ان کی شکلیں سیکھی ہیں، عادی اشکال والے حروف سیکھے ہیں۔ پھر بیٹا حروف کی کچھ اقسام ہم نے سیکھی ہیں، محملہ، معجمہ، شمسی، قمری، ٹھیک ہے، اور حروف مقطعات، لین اور مدہ۔ بیٹا ان چیزوں کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ یہ آپ کے قرآن پاک کو سیکھنے میں، جس کو ہم کہتے ہیں تجوید، کہ قرآن پاک کو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے، کیا میتھڈ ہے، اس میتھڈ کو ہم کہتے ہیں تجوید۔ تو یہ چیزیں بیٹا اس تجوید کی بیسک چیزیں ہیں، تو آپ نے ان چیزوں کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔ اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان۔ اے رب دو